سوری کال ہے, کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں عالیہ غالباً. السلام علیکم عالیہ. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, علامہ امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اپنے لے پالکوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکاریں, تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے والد صاحب نے مطلب بچپن میں مجھے میری والدہ کو چھوڑ دیا تھا, تو میرے جو ولدیت ہے وہ ماموں کے نام پہ مطلب ہو گئی, تو کیا یعنی کہ مطلب ان کا نام تو ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے مجھے اپنا نام دیا ہی نہیں تھا, تو اس طرح سے جو میرے لیے کیا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اس بات کو لے کے, کیونکہ اب قرآن پاک کی آیت تو یہ بتا رہی ہے, تو میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے اپنا ایڈمیشن وغیرہ بھیجنے تھے, تو اس وجہ سے پھر میرے ماموں نے آئی ڈی کارڈ کی یعنی کاپی دے دی, ولدیت دے دی. تو اس کے لیے ایک تو مجھے یہ کائنڈلی کنفرم مجھے کر دیں کہ اس کا کیا حکم ہے, اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر شادی ہو جاتی ہے اور عورت جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کی یعنی کہ عزت کی خاطر کسی سے یعنی جھوٹ بول لیتی ہے, والدین سے یا دنیا والوں سے, باہر والوں سے, تاکہ اس کے شوہر کی عزت بنی رہے, تو اس میں عورت کا کیا یعنی کہ کتنا کو گناہ ہوگا اس پہ, یا اس کے لیے کیا حکم ہے, یعنی کہ اپنے شوہر کی وہ ہر بات پہ یعنی کہ اس کو رازداری میں رکھتی ہے, پردہ ڈالتی ہے, تو وہ جھوٹ بھی بول دیتی ہے. تو اس یہ مجھے دو سوال میرے اس پہ ذرا لازمی مجھے جواب دیجیے. جی پہلے سوال کا جواب تو امین شہیدی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد کی نسبت ہمیشہ اپنے حقیقی باپ سے ہوتی ہے, اس لیے فوری طور پر ان کو چاہیے کہ اپنے والد کے خانے میں اپنے والد ہی کا نام لکھوائیں, ماموں کا نام بالکل بھی نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں ہر صورت میں. کسی اور کا نام کسی بھی صورت میں والد کی جگہ لکھنا درست نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی غیر آپ کے والد کی جگہ لے نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ آپ معاشرے میں کہیں کہ میرے باپ نے اپنا نام مجھے نہیں دیا, یہ باپ کی مرضی اور عدم مرضی نہیں ہے. ٹھیک. اللہ نے اس باپ سے آپ کو جب پیدا کیا تو اس کے بعد باپ آپ کا وہی ہے جو آپ کو بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا نام انہی کا ہوگا. بیچ میں میں ان کے سوال کو, جو اڈاپٹیشنز ہوتی ہیں, جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کسی معلوم الحال خاندان سے ایک بچے کو لے کر پالا ہے. ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے بنیادی طور پر کہ حلال کا بچہ آپ انتخاب کر لیں. حلال کے بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے, ماں کون ہے, خاندان کون سا ہے. اگر آپ نے حلال کے بچے کا انتخاب کیا تو پھر تو نام کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. لیکن اگر آپ نے کسی ایسے بچے کا انتخاب کیا جو مجہول الحال ہے, جیسے مختلف سینٹرز میں ہے, تو پھر وہاں پر کوئی آپ فرضی نام دیں گے, اپنا نام دے نہیں سکتے چونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے. جب آپ کا بچہ نہیں ہے تو پھر آپ اوبویسلی پھر انہیریٹنس میں پرابلم ہوتی ہے. میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے شہیدی صاحب نے کہا, اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ باپ ہی کا نام دیا جائے گا, دوسرا کوئی نام. یہ مشکل پیش آئی تھی 2012-13 میں کہ خاص طور پر ایدی صاحب کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے کہ بچے آتے ہیں, اور پھر زلزلے میں بھی یہ مشکل پیش آئی کہ بہت سارے خاندان ختم ہو گئے, بچے باہر پڑھ رہے تھے, چھوٹے بچے بچ گئے, اب ان کے والد کا پتہ نہیں ہے. تو اس میں حکومت نے یہ سہولت کی ہمارے ہاں کہ سرپرست کا خانہ, یعنی ایک تو ہے والد کا خانہ, والد تو ظاہر ہے جو باپ ہے وہی باپ ہے, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حضرت زید جو حضرت خدیجہ کے ساتھ آئے, نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا کہنا شروع کیا, لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. تو قرآن کی آیت آئی ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی باتیں, باپ وہی ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ممانعت آ گئی اور ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو یہ نس ہے, نس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. یہ جو مشکل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس مشکل کا حال یہ ہے کہ آپ سرپرست کا خانہ حکومت کی طرف سے موجود ہے, اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ چیز موجود ہے. تو ایدی صاحب میرے خیال میں 1200 یا 1400 بچوں کے سرپرست رہے, اسی طریقے سے اور لوگ سرپرست ہیں, تو علماء کرام کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس پر قرآن کی ایک آیت بھی ہے, ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ, کہ تم اپنے باپ ہی کی طرف منسوب کرو, یہ اللہ کے ہاں زیادہ عدل و انصاف کے قریب ہے. اور 3 طرح کی وعیدیں آئی ہے جو غیر باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں. جنت اس پر حرام ہے, ایک جگہ فرمایا کفر ہے, ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ فرشتوں کی اس پر لعنت ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.